اسلام ٹی وی 1۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمار داروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالی آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر، ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اگر زبان سے اچھی بات نہ نکلے تو یہ اس کی رحمت کا باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ و ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے، پتھر پھینکتے اور رونے والوں کی منہ میں مٹی جھونک دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1304 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گی، لیکن اس اقرار کو 5 عورتوں کے سوا اور کسی نے پورا نہیں کیا۔ یہ عورتیں ام سلیم، ام علا، ام صبرہ کی صاحبزادی جو معاذ کے گھر میں تھیں، اور اس کے علاوہ 2 عورتیں، یا کہا کہ ابو صبرہ کی صاحبزادی، معاذ کی بیوی اور ایک دوسری خاتون۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1306۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں: نسب کے معاملے میں طعنہ مارنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ تیسری عادت کے متعلق عبید اللہ راوی بھول گئے تھے، اور سفیان نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کو بارش کی علت سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3850 کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ میں دروازے کے ایک سوراخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے گھر کی عورتیں نوحہ اور ماتم کر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے کہا۔ وہ صاحب گئے لیکن پھر واپس آ گئے اور کہا کہ وہ نہیں مانتیں۔ آپ نے دوبارہ روکنے کے لیے بھیجا۔ وہ گئے اور پھر واپس چلے آئے۔ کہا کہ بخدا وہ تو مجھ پر غالب آ گئی ہیں، یا یہ کہا کہ ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ شک محمد بن حوشب کو تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دے۔ اس پر میری زبان سے نکلا کہ اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے، تو نہ وہ کام کر سکا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور نہ آپ کو تکلیف دینا چھوڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1305۔ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی، نہ خوشبو، اور عصب یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کست اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو ہشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 313۔ پھر میں حضرت زینب بنت حجش کے یہاں گئی جبکہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے لگایا، پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی،
لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن شوہر کا سوگ عدت 4 مہینے 10 دن تک کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1282۔